یہ عزیز جہاں کا غم تھا ابھی وہ واقعہ آپ بڑا دلچسپ ہے، ذرا سنیے گا. ایسے حافظ صاحب کا استقبال کیا کہ میں اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میاں عامر کو یہ پتا تھا کہ یہ اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آئے، یہ اس تحریک کے لیے مانگنے آئے ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی. اسد کے ساتھ ان کا ایک قلبی لگاؤ تھا. اسد مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا. 2006 میں جب میرے والد فوت ہوئے تو ہمارے گھر یہاں تشریف لائے. ان کے دونوں بیٹے احسان اور جبران جو ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. لیکن جو کمی ایک حافظ سلمان بٹ کی رحلت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ تو بہرکیف ہے، اور جماعت اسلامی کو اس کا بہت بڑا ایک سانحہ ہے. انہوں نے پوچھا کون آیا، انہوں نے کہا حافظ سلمان بٹ صاحب آئے. تو میاں عامر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف آئے، اور ان کے سارے گارڈز وغیرہ الرٹ ہو گئے. اور انہوں نے ساروں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ایسے شخص آ گیا جس کے لیے میاں عامر محمود، جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا میاں عامر محمود صاحب کو ان کو پتہ ہوگا، اندازہ ہوگا کہ کتنا پروٹوکول ان کا آج کل ہے. دھرتی کا ایک ستارہ حافظ سلمان ہمارا، عظمت کا ایک منارہ حافظ سلمان ہمارا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا، میں ہوں اسد قریشی اور میرے ساتھ ابا جان موجود ہیں. حافظ سلمان بٹ ایک تاریخ کا نام ہے. لاہور میں لوگ رہتے ہیں، لاہور خصوصاً اور پاکستان بھر میں. زمانہ طالب علمی میں جو انہوں نے اپنا نام بنایا اور اس کے بعد اپنے نام کو برقرار رکھتے ہوئے عملی میدان میں جب قدم رکھا، الیکشن لڑا، اس کے بعد جماعت اسلامی کے اندر اپنا ایک مقام مرتبہ، فٹ بال کے اندر، پریم یونین کے اندر، مزدوروں کے اندر ایک بہت اپنا مقام اور مرتبہ بنایا. یقیناً ان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ بھی ان کی ایمانداری، دیانتداری اور صداقت اور بے باکی کی جو ہے گواہیاں دیتے ہیں. میں نے خود ان کو ان کے جنازے پر خواجہ سعد رفیق کو دھاڑے مارتے روتے دیکھا ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب سے ہمارے گھر کا بہت قریبی تعلق تھا اور ابا جان کا بھی بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزرا. اور یقین کریے کہ ان کے متعلق کوئی بات کرنا شروع کریں تو شاید وہ چلتی ہی چلی جائے. اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ان پر پورا دن جو ہے وہ صرف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو دیانتداری، بے باکی اور جرأت مندی کی باتیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ابا جان سے پوچھتے ہیں حافظ سلمان بٹ صاحب، بس اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. حافظ سلمان بٹ صاحب خواجہ طفیل کے بیٹے، لاہور کے سپوت. اور جب وہ یہاں لاہور میں اس وقت کی ایک درسگاہیں جو بڑی اہم درسگاہیں تھیں، سینٹرل ماڈل اسکول ہوا، گورنمنٹ کالج لاہور ہوا، پھر پنجاب یونیورسٹی ہوئی، ان اداروں میں وہ پڑھے. اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمت کے ساتھ براہ راست ان کے والد نے ان کے ساتھ ان کا ایک ربط قائم کیا اور ان سے ہی انہوں نے فیض حاصل کیا اور تربیت حاصل کی. تو یہ وہ پس منظر ہے جو حافظ سلمان بٹ کو میسر آیا. بہت کم لوگوں کو یہ پس منظر، یہ چیزیں میسر آتی ہیں، وہ افراد میسر آتے ہیں جن کی کہ تربیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا، قرآن ان کے سینے میں محفوظ تھا اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں، اور قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ایماندار شخص ہونے کے ساتھ ساتھ فٹ بالر تھے. فٹ بال کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا، بڑا محبت تھی، اور فٹ بال کو انہوں نے بہت عوام عروج تک پہنچایا. پاکستان کی فٹ بال فیڈریشن میں مختلف عہدوں پہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ضیاء الحق کے دور میں ہوئے تو یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا مارکا سرزد ہوا. میاں صلاح الدین جو علامہ اقبال مرحوم کے داماد تھے، ان کے مقابلے پہ انہوں نے الیکشن لڑا. بہت بڑا نام تھا اور اس وقت ان کا بہت بڑا نام تھا. ان کے مقابلے پہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے حافظ سلمان بٹ صاحب نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہاں الیکشن لڑا. اور میں خود وہاں پہ جاتا رہا ان کی تقاریر سننے کے لیے. 1985 میں براہ راست رات گئے تک ان کی تقاریر اور ان کے جلسے جاری رہتے تھے. تو یہ ایک بڑا سما تھا جو کہ وہاں بندھا، اور اس کے بعد وہ الیکشن حافظ سلمان بٹ جیت گئے. تو یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچے. اسمبلی میں بھی انہوں نے قانون سازی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا. اپنی حکم حقہ جو حق ہے قانون سازی کرنے کا، ایم این اے کا، وہ ادا کیا. اور اسٹوڈنٹ یونین میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی اپنا، اور اس طرح سے گورنمنٹ کالج میں بھی اپنے مختلف عہدوں پہ منتخب ہوئے.
تو یہ وہ پس منظر ہے جو کہ ان کے یہاں پہ سیاسی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے اور تفریحی اور کھیلوں کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ آخری وقت میں جب وہ یہاں پریم یونین کے اس وقت صدر تھے، اور پریم یونین میں انہوں نے مختلف منسٹرز کے ساتھ ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے جو منصوبے پیش کیے، اس پہ موجودہ وزیر اعظم نے بھی ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا اور براہ راست ملاقات کے لیے بھی بلایا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایک زرخیز ذہن کی ہوتی ہیں۔ زرخیز ذہن جو ہے وہ مختلف نوع کی باتوں کو سوچتا ہے اور اس پہ عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاہور کے امیر رہے جماعت اسلامی کے، اور اس وقت لاہور کے امیر اور نائب امیر رہے جب میاں مقصود امیر تھے، تو یہاں پہ جو بلدیات کا پہلا مارکا ہوا پرویز مشرف کے دور میں، ناظم لاہور کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا، اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بشمول پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو اپنا متفقہ امیدوار بنایا۔ تو یہ زرخیز ذہن اور آبیاری تھی جو مولانا ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کی، اور وہ مارکا پہلے مرحلے میں وہ جیت گئے، لیکن باوجود حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ نہیں جیتنے دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پہ ایک زندہ جاوید ہیں، اور جو بطور ایم این اے ان کو جو سہولیات میسر تھی نعرہ کشی کی، اور ایک ایماندارانہ زندگی بسر کی، اور بالکل خالصۃ للہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی عمل درآمد کروانے کے لیے اپنی تئیں کوشش کرتے رہے، اور پوری زندگی اسی میں بسر کر دی۔ اور 65 سال کی عمر میں جب وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، تو ایک جمع غفیر تھا ان کے جنازے کے لیے۔ ایک ایسے لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا جنازے میں جو کہ عمومی طور پہ جماعت اسلامی کا نام سننا پسند نہیں کرتے، عمومی طور پہ وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے۔ تو پہلی بار یہ منصورہ بھی پہلی بار آئے، اور وہ منصورہ بھی پہلی دفعہ آئے اور وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اہم بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے مخالفین کے اندر بھی اپنی شناخت بنائی اور اپنی ریکگنیشن بنائی۔ ان کے دونوں بیٹے حسان اور جبران جو ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ ان کے خاندان میں سب لوگ جماعت اسلامی کے کارکن اور کان شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ایک یہ سانحہ برداشت کرنے کی صبر دے، اور ان کو آئندہ زندگی کے لیے کی جو ہے وہ حافظ سلمان بٹ کی جو رہنمائی ہے، جو ان کے اصول و ضوابط ہے، اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر سے جو ابھی بتایا اسد نے کہ ہمارے گھر سے ایک بہت اچھا تعلق تھا۔ 2006 میں جب میرے والد فوت ہوئے تو ہمارے گھر یہاں تشریف لائے، اس کے بعد گاہے بگاہے آتے رہے۔ میں جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے اکثر ان کو ملتا رہا اور رہنمائی حاصل کرتا رہا۔ پھر یہ پچھلے سال بھی ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ان کے بچوں کی ہم نے ایک ضیافت کی تو اس میں بھی تشریف لائے۔ اسد کے ساتھ ان کا ایک قلبی لگاؤ تھا، اسد مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا، ان کے بیٹے کے رابطے میں رہا۔ تو یہ ہمارے گھر میں جو میری بیٹی ہے، ان کی بھی ان کے بیٹی کے ساتھ بڑے اچھے رابطہ تعلق ہے۔ تو یہ ہمارے خاندانی جو جماعت اسلامی سے تعلق کے بنیاد پہ قائم ہوا، جماعت اسلامی کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کی بنیاد پہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو ہم نے عملاً دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے خاندانی روابط رکھنے کی کوشش کی، بلکہ بڑی بڑھ کے مختلف امور میں مشاورت کے لیے میں ان کے پاس جاتا رہا اور انہوں نے مشاورت بھی کی۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہے گا، لیکن جو کمی ایک حافظ سلمان بٹ کی رحلت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ تو بہرکیف ہے، اور جماعت اسلامی کو اس کا بہت بڑا ایک سانحہ ہے جماعت اسلامی کے لیے، اور پورے پاکستان کی سیاست کے لیے، اور پاکستان کے عوام الناس کے لیے، اور خاص طور پہ مزدوروں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خلا کو پر کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل انشاءاللہ بنائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل یہاں پر ایک بات ایڈ اپ کروں گا، ایک واقعہ ہم نے جانا تھا میاں عامر محمود کے دفتر میں ان کو ملنے کے لیے، جو لاہور کے ناظم بھی رہے اور دنیا نیوز اور پنجاب کالج کے ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا، اور ان کی وہ واقعہ آپ بڑا دلچسپ ہے، سنیے گا کہ ہم یو سی پی جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے جو دیکھتے ہیں ان کا نام ہے سہیل افضل۔ ہم ان کو ملنے گئے، حافظ صاحب اور جبران بھی ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان سے ملاقات کرنی تھی، ٹائم لیا ہوا تھا۔ ہم ریسیپشن پہ گئے تو ریسیپشنسٹ نے پوچھا ہم سے کہ یہ کون ہے، تو ہم نے کہا کہ حافظ سلمان بٹ صاحب نے، سہیل افضل صاحب سے ٹائم ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا سہیل افضل صاحب اس وقت میٹنگ میں ہیں، آپ اندر جا کے بیٹھیں تو میں ان کو بتاتی ہوں، پیغام پہنچاتی ہوں۔ تو وہ پرچی جو اس کے اوپر نام لکھا تھا حافظ سلمان بٹ، وہ اوپر سہیل افضل صاحب کے کمرے میں گئی،
वहाँ पर इत्तफाकन मियां आमिर महमूद साहब बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर। वो जब सुहेल अफजल साहब को पर्ची पहुँचाई उनके पीएन ने, तो उन्होंने कहा मियां आमिर साहब को कि मैं ज़रा 2 मिनट में आया। तो उन्होंने पूछा कौन आया, उन्होंने कहा हाफिज़ सलमान भट्ट साहब आए हैं। तो मियां आमिर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए नीचे की तरफ आए और उनके सारे गार्ड्स वगैरह अलर्ट हो गए। और उन्होंने सारों ने सोचा कि पता नहीं कौन ऐसे शख्स आ गया जिसके लिए मियां आमिर महमूद, जो लोग उनको जानते हैं उनका मियां आमिर महमूद साहब को उनको पता होगा, अंदाज़ा होगा कि कितना प्रोटोकॉल उनका आजकल है। तो वो नीचे आके हैरान हो गए और उन्होंने देखा कि हाफिज़ साहब कहाँ पर हैं। हाफिज़ साहब रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। उनकी रिसेप्शनिस्ट जिसने मेरे से पूछा था ये कौन है, उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि ये कौन है, ये क्या काम करते हैं, क्या मैंने उनको बताया। फिर साबिक एमएन है, फिर वो मेरे साथ भरम हुआ कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खैर हाफिज़ साहब को पकड़ के मियां आमिर महमूद साहब उन्होंने हाथ पकड़ा और उनको ले गए। उन्होंने पूछा कि हाफिज़ साहब कहाँ बैठना है, उन्होंने कहा कि नीचे बैठना है। उन्होंने पहले पूछा कि ऊपर बैठना है कि नीचे, तो उन्होंने कहा हम नीचे बैठेंगे हम। खैर चले गए। तो हम अंदर जाके बैठे तो मियां आमिर महमूद साहब ने ऐसे हाफिज़ साहब का इस्तकबाल किया कि मैं उसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मतलब कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि किस तरह से एक सियासी हरीफ, सख्त सियासी हरीफ जो है वो मैं अगर हूँ, अगर मेरे मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा शख्स हो और मैंने उसकी इस तरह मुखालफत की हो, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वो उस तरह से किसी दिन उसको मिल लेगा। लेकिन हाफिज़ सलमान भट्ट साहब का इस तरह से पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल किया मियां आमिर महमूद ने। और जिस काम के लिए गए थे वो काम भी कुछ इस तरह था कि कुछ इवेंट्स करा रहे थे जमीयत वाले, जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर का चल रहा था इवेंट। तो उसके लिए उन्होंने मियां आमिर महमूद साहब से कहा कि आप कोई जमीयत के लिए जो है ना वो कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप दें। उन्होंने हाफिज़ साहब से कहा कि हुक्म करें आप साहब, क्या मेरे लाइक क्या हुक्म है। तो हाफिज़ साहब की तरह 2 मिनट सोचने बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इतनी रकम दे दें। तो रकम तो खैर मैं क्या बताऊँ, उन्होंने कहा इतनी रकम दे दें। हाँ, मियां आमिर ने उसी वक्त अपने जो है वो गार्ड को इस तरह इशारा किया और उन्होंने कहा वो रकम ले आए। और रकम ठीक ठाक थी। और मैं ये समझता हूँ कि कोई और बंदा होता तो वो इस तरह अपने सियासी हरीफ को इस तरह से डिमांड करता तो शायद वो पूरी ना होती। लेकिन हाफिज़ सलमान भट्ट साहब की वो कैपेबिलिटी और वो उनका वो मयार और वो उनकी दयानतदारी थी कि मियां आमिर को भी पता था कि ये अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए, ये उस तहरीक के लिए मांगने आए हैं कि जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर दी है। बहुत सारी मिसालें हैं। मेरे साथ उनका सफ़र भी रहा। 2 साल पहले इलेक्शन था, जो 2018 का इलेक्शन था, उसमें भी मेरा बहुत उनका साथ रहा। और मुझे बड़ी ये भी सआदत हासिल की कि मैंने उनकी वफ़ात के बाद उनको खराज तहसीन भी पेश किया और जो लोगों ने भी बहुत पसंद किया। और हाफिज़ साहब यकीनन वो अल्फाज कम थे जो उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम जितनी चीज़ें बयान करना चाहें वो मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह किताब लिखी जा सकती है। अल्लाह ताला उनके को गरीक रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और हमें भी इस काबिल कर दे कि हम भी उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख के उन्हीं की गुजारी हुई ज़िंदगी की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। ही चल दिया था वो अहले हक का चिराग भी था, वो सूए मकतल